الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام میرے بزرگوں اور میرے دوستوں میرے معزز ساتھیوں، چونکہ مادر علمی کی طرح ہی ہے، سب طلبہ ہی ہے، تو کوئی بیان کرنا تو مقصود نہیں ہے، بس کچھ مذاکرہ کرنا مقصود ہے. جو تعلیم علمی کے دور میں جو سبق یاد کیا تھا اسی کو سنانا ہے. اللہ تبارک و تعالی میری زبان سے ایسی بات کہلوائے جو میرے لیے بھی فائدہ ہو اور آپ حضرات کے لیے بھی فائدہ مند ہو، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی 2 آیت کریمہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے 2 حدیث شریف کی تلاوت کی. قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اللہ فرماتے ہیں اپنے مومن بندوں سے کہ تم دوڑو، تم لپکو، تم جلدی کرو اپنے رب کی طرف کہ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین سے بھی زیادہ ہے. اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگار اور اپنے متقی بندوں کے لیے تیار کی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ متقی اور پرہیزگار کون لوگ ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء. متقی اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی. خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی. آگے فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ متقی اور پرہیزگار کون لوگ ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وہ ہیں جو غصے کو پینے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کو، نیکی کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں. دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں اے میرے پیارے محمد، آپ عفو اختیار کیجئے، آپ درگزر کیجئے اور آپ نیکی کا حکم دیجئے. اور آگے فرماتے ہیں وأعرض عن الجاہلین، اور آپ جاہلوں سے، ان پڑھ لوگوں سے آپ اعراض کریجئے، درگزر کر کے آپ چلتے رہیے. حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اللہ نے میری بعثت اس لیے کی ہے، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میرے ذریعے اخلاق کی تکمیل ہو جائے، میرے ذریعے اخلاق کی تکمیل ہو جائے. اور دوسرے حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من خلق حسن. فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال میں، انسان کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ وزنی جو عمل ہوگا وہ انسان کے اچھے اخلاق ہوں گے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، قرآن کریم کی آیت سے
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے، اور جس چیز کی ہمیں تعلیم ملتی ہے وہ ہے اچھے اخلاق۔ انسان اپنے اخلاق کو اچھا کرے، اپنا کیریکٹر، اپنا کردار کو اچھا بنائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ احادیث شریفہ کو اٹھا کر دیکھیے، سیاہ سکہ کو اٹھا کر دیکھیے۔ محدثین اور مفسرین اور محدثین نے اپنی کتب اور اپنے احادیث کی کتابوں میں اس کے اوپر مستقل ابواب باندھے اور مستقل ابواب قائم کیے کہ انسان اپنے اخلاق کو اچھا سے اچھا اخلاق بنائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اخلاق کو اچھا کیجیے، بہت زیادہ تاکید فرمائی۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ وزنی جو عمل ہوگا وہ انسان کے اچھے اخلاق ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ہر انسان کو اس کا نامہ اعمال ملے گا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ، فرمایا جس شخص کے نامہ اعمال بھاری ہوں گے فاولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کے نامہ اعمال ہلکے ہوں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ خسارے میں ہوگا۔ فاولئک هم الخاسرون، وہ خسارے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن ترازو رکھیں گے، انصاف کرتے ہوئے ہر انسان کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، وزن کیے جائیں گے۔ اب ایک انسان سوچتا ہے کہ میں جو عبادت کرتا ہوں، میں جو نماز پڑھتا ہوں، میری نماز پڑھنا تو مجھے نظر نہیں آتا، میرا روزہ رکھنا تو مجھے اس کا جسم تو نظر نہیں آتا۔ میرے بھائیو، اس چیز کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ آج کے اس دور کے اندر میں ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ ہمارا پریشر اور ہمارا شوگر ہر چیز کو وہ مشین کے ذریعے وہ چیک کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ قیامت کے دن ہمارے اعمال کو جسم کی صورت اختیار کریں گے، اور اللہ فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن ترازو قائم کریں گے اور ہر انسان کا نامہ اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور جس کے جیسے اعمال ہوں گے اسی کے مطابق اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے اخلاق کو بہت زیادہ سنوارنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ سنوارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس کے اوپر بڑا زور دیا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اسی لیے تو فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو جنت میں لے جانے والی ہیں، اور دو چیزیں ایسی ہیں کہ کثرت کے ساتھ وہ انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دو چیزیں کیا ہے جو انسان کو جنت میں لے جانے والی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا الفم والفرج، فرمایا زبان کا صحیح استعمال اور شرمگاہ کا صحیح استعمال۔ اپنی زبان کی حفاظت کیجئے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیجئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنے اوقات اپنے منہ کے اندر میں پتھر رکھا کرتے تھے اور فرماتے تھے جسمہ صغیر و جرمہ کبیر، یہ زبان تو جسم کے اعتبار سے بہت چھوٹی ہے، لیکن اسی زبان سے ایسے ایسے جرائم صادر ہوتے ہیں کہ آپس کے اندر میں گھر ٹوٹے جا رہے ہیں، معاشرے کے اندر میں بگاڑ ہوتا ہے، ایک دوسرے کی غیبت کی جا رہی ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے، نہ جانے کس کے اوپر کیا تہمت لگا دی، اسی زبان کی وجہ سے ہوا۔ تو فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو تہمت لگی تھی، اللہ چاہتا تو اسی وقت وحی نازل فرما کر عائشہ کی برات نازل کر دیتے، لیکن ایک مہینے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے اوپر کوئی وحی نازل نہیں فرمائی، اور ایک مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اور عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل ہوئی، اور قرآن کریم کے 18 پارے سورہ نور کے اندر میں 10 آیت کریمہ نازل ہوئی۔ میرے بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہستی ہو سکتی ہے؟ آپ اپنی بیوی حضرت عائشہ کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں، جب حضرت صفوان ابن معطل کے ساتھ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے تہمت لگائی تھی، اللہ کے رسول جیسی شخصیت تحقیق کر رہی ہے۔ آپ چاہتے، اللہ تعالیٰ چاہتے اسی وقت قرآن کریم کی آیت کو نازل فرما دیتے، لیکن ایک مہینہ گزر گیا، ایک مہینے تک کوئی وحی نہیں آئی۔
ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مجھے تو کچھ بھی علم نہیں تھا، میں تو ام مصطح کے ساتھ میں تو پیشاب کے لیے باہر نکلی تو ام مصطح کو ٹھوکر لگی، فرمایا کہ مصطح ہلاک ہو، فرمایا تم کس صحابی کو ایسا برا بھلا کہہ رہی، فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے، فرمایا کیا کہ تمہارے بارے میں تو اس طرح کا چرچا ہو رہا ہے کہ نعوذ باللہ تم نے صفوان ابن معطل کے ساتھ زنا کیا۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مجھے تو پیشاب کی ضرورت تھی، میں تو پیشاب بھی نہیں کیا اور سیدھے میں اپنے گھر آئی اور میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے اپنے گھر جانا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اجازت دے دی۔ ماں عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے اور زیادہ غم ہوا اور زیادہ رنج ہوا کہ پہلے جب پوچھتی تھی تو یوں کہا کرتے تھے کہ آج نہ جاؤ کل چلی جانا، کل مت جانا پرسوں چلی جانا، اور آج میں اجازت مانگ رہی تو مجھے فوراً اجازت مل گئی، میں اپنے گھر گئی اور میں نے اپنی امی سے کہا امی لوگ میرے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں، بس ایک ہی جملہ کہا کہ بس اللہ اس کے بارے میں اگر تو سچی ہے اللہ اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بالا خانے میں فرمایا قرآن پڑھ رہے تھے، کچھ بھی نہیں کہا، ایک لفظ آپ نے اپنی زبان سے نہیں نکالا کہ آپ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ نے میری بیٹی کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، کچھ بھی نہیں کہا۔ بہرحال میرے بھائیوں ایک مہینہ گزر گیا، اللہ نے وحی نازل فرمائی اور ماں عائشہ کی برات نازل فرمائی، یہ مجھے اور آپ کو دکھانے کے لیے کہ زبان سے جو جرائم صادر ہوتے ہیں، زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں اس سے کیسے کیسے گناہ صادر ہوتے ہیں اور کیسے کیسے اس کی وجہ سے آپس میں تفرقہ بازی ہو جاتی ہے۔ کتنے لوگوں نے ماں عائشہ کے بارے میں غلط الزام لگا دیا اور کتنے لوگوں نے ماں عائشہ کے بارے میں غلط گمان کیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو تم بچو، اس لیے کہ بہت سارے خیالات جو ایسے ہوتے ہیں صرف محض گمان ہوتا ہے، کسی کو آپس میں دو شخص کو بات کرتے ہوئے دیکھ لیا پر میرے بارے میں بات کر رہے ہیں، میرے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اس چیز سے ہمیں بچنا ہے۔ تو انسان کو جو جہاں دو چیز اللہ کے رسول نے فرمایا دو چیزوں کی حفاظت کرو، وہ کیا ہے؟ زبان کا استعمال، صحیح استعمال، اور شرمگاہ کا صحیح استعمال، اور فرمایا دو چیزیں انسان کو کثرت کے ساتھ جہنم میں لے جانے والی ہے، وہ کیا ہے؟ زبان کا غلط استعمال اور اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال، اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال۔ میرے بھائیوں آج ہمارے معاشرے میں اسی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے اور اسی شرمگاہ کے غلط استعمال کی وجہ سے ایسا ماحول ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں میں کیا آپ کے سامنے بیان کروں، نوجوان لڑکیاں، بالکل نوجوان اپنے شباب کے اوپر 15-18 سال کی بچیاں موبائل ماں باپ نے حوالے کر دیا اور اسی موبائل کے ذریعے وہ رات کی تنہائی میں اپنے پرائیویٹ روم کے اندر میں بیٹھ کر وہ کسی کے ساتھ بات کر رہی ہے، اپنے جسم کی ننگی تصویریں ان کے اوپر سینڈ کی جا رہی ہے اور ان کے اوپر پوسٹ کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیو اپنے اولاد کی فکر کی بہت ضرورت ہے۔ بہرحال چونکہ یہاں بہت زیادہ طلبہ ہے، اسٹوڈنٹ ہے، میرے ساتھی لوگ ہیں سب، تو میں اسی کے متعلق انشاءاللہ کسی اور موقع کے اوپر اسی ٹاپک کو اور بیان کروں گا۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں انسان کو جنت میں لے جانے والی ہے، ایک ہے زبان کا اچھا استعمال اور شرمگاہ کی صحیح استعمال، اور دوسری چیز کہ جو انسان کو کثرت کے ساتھ جہنم میں لے جانے والی ہے وہ ہے زبان کا غلط استعمال اور شرمگاہ کا غلط استعمال۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ان الانسان لیدرک، فرمایا انسان کو، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ بحسن خلق حسن، اس طرح حدیث شریف ہے کہ فرمایا انسان کا قیامت کے دن سب سے زیادہ اس کا عمل جو وزنی ہوگا وہ اس کا اچھا اخلاق ہوگا۔ میرے بھائیو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق والا مومن، فرمایا وہ درجہ پا لیتا ہے اس شخص کا جو رات بھر قیام کرتا ہے اور دن بھر روزہ رکھتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ان المؤمن لیدرک بخلق الحسن یا بخلق الحسن من درجة الصائم القائم، کہ مومن انسان، اچھے اخلاق والا انسان
فرمایا وہ رات بھر قیام کرنے والا، مصلی پر کھڑا ہونے والا، اللہ کے سامنے عبادت کرنے والے کا درجہ اور دن بھر روزہ رکھنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ ایک اچھا انسان اخلاق والا وہ ان کے درجوں کو پا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اچھے اخلاق والے انسان کو رات بھر قیام کرنے والا اور دن بھر روزہ رکھنے والے کا درجہ ان کو عطا فرماتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ شریعت کے اندر میں اچھے اخلاق کی کتنی اہمیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو دیکھا نہیں۔ اور حسان بن ثابت کو فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، فرمایا میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور آپ سے زیادہ جمال والے کو کسی نے جنا نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ ہر عیب سے پاک تھے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ ایسے تھے گویا آپ جیسا چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ایسا ہی بنایا۔ میرے بھائیو، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اتنا نرم تھا، آپ کا گوشت دست مبارک کا گوشت اتنا نرم تھا، فرمایا ریشم سے بھی زیادہ نرم تھا، ریشم سے زیادہ نرم تھا۔ فرمایا میں نے مجھ کو عنبر میں وہ خوشبو نہیں پائی جو میں نے اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں پائی۔ وہ حضرت انس فرماتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال رہا، 10 دن نہیں، 10 گھنٹے نہیں، 10 مہینے نہیں، 10 سال کا عرصہ میں نے گزارا۔ اور میرے بھائیوں، جو انسان جس کے ساتھ جتنا زیادہ عرصہ اور جتنا زیادہ وقت لگاتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ سامنے والے کے اخلاق کیسے ہیں۔ اور عام طور پر انسان کا اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ واسطہ ہوتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ واسطہ پڑتا ہے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے خادموں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ زیادہ واسطہ پڑتا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ انسان کے اخلاق کیسے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادموں کے ساتھ کیسا تعلق رکھتے تھے، آپ کے اخلاق کتنے عالی تھے کہ آپ کی خدمت میں رہنے والا 10 سال حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی جھڑکا نہیں، کبھی آپ نے مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا، اور میں نے کوئی کام نہیں کیا تو آپ نے مجھے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کیوں نہیں کیا۔ اور میرے بھائیوں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ آج ہمارا اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے خادموں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے دوست و احباب کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے۔ آج کی زبان میں اگر یوں کہا جائے کہ حضرت کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا، اور یہ بلڈ پریشر بھی اتنا سمجھدار ہے کہ اپنے سے کم والے کے اوپر ہائی ہو جاتا ہے، اپنے سے اوپر والے کے اوپر ہائی نہیں ہوتا ہے۔ کلو کے مقابلے میں اگر 2 کلو والا ہے تو اس کے اوپر ہائی نہیں ہوتا، کلو کے مقابلے اگر آدھا کیا اس کے اوپر ہائی ہو جاتا ہے۔ یہ بھی بڑا سمجھدار ہے۔ میرے بھائیوں، آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اخلاق کو دیکھیے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، میں باہر گیا، بچوں کے ساتھ کھیلنے میں لگ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرماتے رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے باہر، اور میں کھیلنے میں مشغول تھا، میرے کاندھے کے اوپر ہاتھ رکھا، میں نے پلٹ کر دیکھا تو حضور پاک علیہ السلام تھے۔ آپ مسکرا دیے اور آپ نے صرف اتنا ہی کہا کہ حضرت انس سے کہا یا انیس، یا انیس، فرمایا اے انیس، جس کام کا میں نے آپ کو حکم دیا تھا وہ کام نہیں کیا، بس اتنا ہی کہا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے جھڑکا، نہ میرے اوپر غصے ہوئے، بلکہ پیار سے مسکراتے ہوئے کہا کہ جس چیز کا میں نے آپ کو حکم دیا تھا وہ نہیں کیا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ یہ امت کو درس دینا تھا کہ امت اپنی زندگی کے اندر میں حسن اخلاق اور اچھے اخلاق کو لے کر آئے۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو صحیح رخ کے اوپر ڈھالیے، اپنی زندگی میں اچھے اعمال کیجیے، اعمال صالحہ کیجیے، اور اپنے اندر اچھے اخلاق لے کر آئیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیسی زندگی گزاری، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کفار مکہ کے ساتھ کیسا ان کے ساتھ سلوک کیا۔
اللہ کے حبیب علیہ السلام جب فتح مکہ کے وقت آپ جب مکہ المکرمہ میں آپ داخل ہوئے تو اس وقت آپ کس شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوئے اور آپ سارے لوگ اپنے گھر میں گھس گئے، اور اس وقت ابو سفیان نے سمجھ لیا کہ آج محمد میرا انتقام لیں گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کی 13 سالہ زندگی ایسی گزاری، ایسی کٹھن اور ایسے حالات میں گزاری کہ آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے۔ طائف کے میدان میں اس بدبخت اوباش لڑکوں نے آپ کے اوپر پتھر برسائے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، میرے گھٹنوں سے اور میرے تخنوں سے خون نکل رہا تھا اور بہہ رہا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ آسمان کے اوپر ایک بدلی ہے، اس بدلی میں جبرائیل علیہ السلام ہے، اور یہ حکم دیا جا رہا تھا اے محمد اگر آپ حکم دیجئے، آپ حکم کریں تو اس بدلی کے اندر میں اور یہاں جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس دونوں پہاڑی کے بیچ کے اندر میں اس طائف کے قوم کو اور طائف والوں کو اس دونوں پہاڑی کے بیچ میں ان کو چورا چورا کر دیا جائے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اگر ان لوگ آج میرے ساتھ یہ ایسا کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ میری قوم مجھ سے ناواقف ہے، مجھے جانتی نہیں ہے، آپ انہیں معاف کر دیجئے، اگر وہ مجھے جانتی تو میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتی۔ اللہ کے رسول نے انتقام نہیں لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے تو آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تھی، آپ نے اپنے داماد ابو العاص سے کہا ابو العاص جب آپ مکہ جاؤ تو میری بیٹی کو بھیج دینا۔ ابو العاص نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ابو العاص نے آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو العاص کی بیوی ہے، تو ابو العاص نے آپ کی بیٹی اللہ کے رسول کی بیٹی کو اونٹ پر بٹھا کر جب رخصت کیا تو دین کے دھارے اس وقت وہ نکل رہی تھی تو ابو سفیان نے دیکھا اور حبار بن اسود نے دیکھا کہ محمد کی بیٹی وہ بھی دین دہاڑے وہ ہمارے سامنے سے جا رہی ہے، مکہ سے مدینہ جا رہی ہے، فرمایا یہ ہمیں گوارا نہیں۔ تو حبار بن اسود نے تیر مارا اور جس اونٹنی کے اوپر حضرت زینب رضی اللہ عنہ سوار تھی وہ اونٹنی بلکی اور اوپر سے حضرت زینب رضی اللہ عنہ گر پڑی، جو حمل سے تھی وہ حمل بھی ساکت ہو گیا، بہت زیادہ آپ کو تکلیف ہوئی۔ ابو سفیان نے کہا کہ اس کو ہم جانے نہیں دیں گے، رات کے اندھیرے میں اس کو روانہ کریں گے تاکہ ہمارا فخر کہیں ختم نہ ہو جائے، ہمارا غرور ختم نہ ہو جائے۔ فرمایا لوگ ہمیں کہیں گے کہ تمہارے آنکھوں کے سامنے محمد کی بیٹی نکل کر مدینہ چلی گئی، فرمایا رات کو رخصت کرنا۔ آج کے دور میں مکہ سے مدینہ ہم جب سواری میں جب ہم ایمبولنس کے اندر میں یا لگژری میں ہم جاتے تو 5 سے 6 گھنٹے لگتے ہیں، اس وقت 15 دن لگے تھے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ بھی ایسی حالت میں کہ آپ کا حمل ساکت ہو گیا۔ اس دردناک تکلیف کے ساتھ آپ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو تھے، آپ کو سارا مانجا سارا علم ہو چکا تھا، لیکن جب مکہ فتح ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، اسی حبار بن اسود جو حضرت زینب کو جس نے تیر مارا تھا آپ کا حمل ساکت ہو گیا تھا، آپ نے اس کو بھی معافی کا اعلان کر دیا اور اس کو بھی معاف کر دیا، وہ مسلمان ہو گئے۔ ابو سفیان جو کفار مکہ کا سردار تھا آپ نے ان کو معاف نہیں کیا، ان کو یہ ایوارڈ بھی دیا من دخل دار ابی سفیان فهو آمین، کہ ابو سفیان کو تو معاف کر دیا، لیکن جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا فرمایا اس کو بھی معافی مل جائے گی۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا۔ آپ علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے اسوہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کسی سے انتقام نہ لیں، کسی سے بدلہ نہ لیں۔ اللہ کے رسول نے معاف کر دیا، اگر کسی نے ہمیں گالی دی، کسی نے ہمیں برا بھلا کہہ دیا، اگر وہ معافی مانگ رہے انہیں معاف کر دو۔ میرے بھائیوں معاف کر دو، معافی اللہ کو خوب پسند ہے اور اللہ معاف کرنے والے سے خوش ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا کہ میری امت میں جس کے اوپر بھی ظلم ہو، کیا فرمایا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ نے کیا کہ جس کے اوپر بھی ظلم ہو اس کو ظلم کو معاف کر دے۔ کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے اس برے سلوک کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آؤ۔ میرے بھائیو، جو آپ سے توڑے انہیں آپ جوڑنے والے بنو۔ سل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن من اساء الیک، کہ جو آپ کے ساتھ برا کرے آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تھی، آپ کے چچا ابو لہب، اس نے گھر جا کر کہا اپنے بیٹوں سے، عتبہ اور عتیبہ سے، کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ وہ دونوں بدبخت حرم کے اندر میں آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر تھوکا، اور تھوکنا اتنا بس نہیں کیا، اور فرمائے محمد تیری بیٹیوں کو طلاق دی جائے۔ میرے بھائیوں، ہمیں کسی نے دین کے خاطر ہماری کمر کے اوپر کسی نے گندی بوجھ نہیں ڈالی، کسی نے گندی بوجھ نہیں ڈالی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، عقبہ ابن ابی معیط آئے اور گلے کے اندر میں چادر ڈال کر آپ کو گھسیٹ رہے تھے۔ اللہ کے رسول کو اتنی زیادہ تکلیف ہوئی، آپ نے کوئی انتقام نہیں لیا۔ آپ نے ابو لہب کے دونوں بیٹوں سے کوئی انتقام نہیں لیا، دین کے خاطر اپنی بیٹیوں کی طلاق کو آپ نے برداشت کیا۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی ہمارے ساتھ بھی برا سلوک کرے، ہم معاف کرنے والے بنے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ راستے سے جا رہے تھے، ایک شخص نے آپ کی غیبت کی۔ حضرت حسن بصری نے سنا، آپ گھر آئے، ایک ٹشت لی، اس کے اندر بہترین کھجوریں رکھی اور اپنے خادم سے کہا کہ ان کو جا کر دے کر آؤ، اور یوں کہو کہ اس سے زیادہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرے۔ تو جب ان کے پاس وہ ہدیہ بھیجا اور یہ کہا، تو وہ شخص اتنا تعجب کرنے لگا۔ یہ مولانا ابرار صاحب دھولیاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فیض ابرار میں لکھا ہے، فرمایا اتنا زیادہ تعجب کرنے لگا تو فرمایا کہ میں نے تو آپ کی غیبت کی اور آپ نے میرے ساتھ یہ شروع کیا۔ فرمایا آپ نے اتنا بڑا میرے ساتھ احسان کیا ہے کہ اپنی نیکیاں مجھے دے دی، اور اس کا پتہ مجھے کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ تم نے ساری نیکیاں میرے نامہ اعمال میں بھیج دی۔ اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائیو، حضرت جنید آخری بات کہہ کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ راستے سے گزر رہے تھے، اپنے خادموں کے ساتھ، مریدین کے ساتھ گزر رہے تھے، تو کسی نے کہا وہ کافر، جنید بغدادی سے کہا وہ کافر۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے، تو ان کے جو مریدین تھے تو غصے ہو کر، حضرت یہ مقام تو غصے ہونے کا اور غضبناک ہونے کا تھا، ان کو مارنے کا تھا، اور آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا کتنا زبردست جواب دیا، قابل رشک نہیں بلکہ قابل اشک جواب دیا۔ فرمایا میں سوچ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کا ایک جنید کافر جیسا ہے تو مسلمان کیسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کا ایک فرد جنید کافر جیسا ہے تو مسلمان کی کیا شان ہوگی؟ میں اس کے اوپر رو رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگی میں اچھا اخلاق لے کر آئے، انشاءاللہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، ہم اپنے نامہ اعمال کو بھاری پائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کا نامہ اعمال بھاری ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیاب کریں گے، وہ فلاح پا جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حسن اخلاق اور بہترین اخلاق اور اپنا کیریکٹر اور اپنا کردار اچھا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معاشرے میں سب بھائی بھائی بن کر رہیے، پھر دیکھیے ہماری زندگی میں کچھ اور ہی انقلاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کہیں سنی باتوں کے اوپر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے اعمال کروائے جس سے اللہ راضی ہوتا ہو۔ اللہ ہمیں ایسے بنا دیجئے، اللہ جس کو جیسا تو دیکھنا ہمیں چاہتا ہو، پسند کرتا ہو۔